بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ مدت عدت کے خاتمہ کے قریب پہنچ جائیں تو یا انہیں اصلاح اور حسن معاشرت کے ساتھ روک لو یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو، اور خبردار نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں نہ روکنا کہ ان پر ظلم کرو، کہ جو ایسا کرے گا وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ اور خبردار آیات الہی کو مذاق نہ بناؤ، خدا کی نعمت کو یاد کرو، اس نے کتاب و حکمت کو تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت عدت پوری ہو جائے تو خبردار انہیں شوہر کرنے سے نہ روکنا، اگر وہ شوہروں کے ساتھ نیک سلوک پر راضی ہو جائیں۔ اس حکم کے ذریعے خدا انہیں نصیحت کرتا ہے جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے، اور ان احکام پر عمل تمہارے لیے باعث تزکیہ بھی ہے اور باعث طہارت بھی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 برس کامل دودھ پلائیں گی، جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے گا۔ اس درمیان صاحب اولاد کا فرض ہے کہ ماں کی روٹی اور کپڑے کا مناسب طریقے سے انتظام کرے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی، نہ ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے تکلیف دینے کا حق ہے،
اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے ذریعہ، اور وارث کی بھی ذمہ داری ہے وہ اسی طرح اجرت کا انتظام کرے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورہ سے دودھ چڑھانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کے لیے دودھ پلانے والی تلاش کرنا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ متعارف طریقہ کی اجرت ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 سے لے کر 233 تک کی تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت پیش کیا۔ یہ جو چند آیات جو آج پڑھی گئی ہیں، ان میں اللہ تبارک تعالی طلاق کے بارے میں احکام، اور اس کے بعد اس کی عدت، اور اس کے بعد اگر وہ شوہر جس نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے، طلاق دے کے جو اس نے طلاق رجعی دی ہے، اگر اس عدت کے درمیان وہ رجوع نہیں کرتا تو وہ طلاق جو ہے وہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ ان کو پھر رخصت کر دو احسان سے، ان کو آزاد کر دو، اور یہ یاد رکھو کہ نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں نہ روکنا، اور اس میں لفظ آیا ہے خاتمہ کے قریب پہنچ جائے، یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ مدت عدت کے خاتمہ کے قریب پہنچ جائے۔ خاتمہ کے قریب اس لیے کہا گیا ہے کہ رجوع کا اختیار عدت کے اندر ہوتا ہے، عدت کے بعد نہیں، اور یہاں روک لینے سے مراد رجوع کرنا ہے۔ بعض لوگ صرف عورت کو ستانے کی غرض سے رجوع کر لیتے تھے کہ دوسرا عقد نہ کرنے پائے اور مشکلات سے دوچار رہے۔ ایسے لوگوں کو آیات الہی کا مذاق اڑانے والا قرار دیا گیا ہے، اور نعمت، سکون، محبت ازواج کو یاد دلا کر ناشکری سے روکا گیا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت عدت پوری ہو جائے، چونکہ جب طلاق دی جائے اور ان کی مدت عدت پوری ہو گئی اور اس میں شوہر نے رجوع نہیں کیا تو اب وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ تو اب جب طلاق مؤثر ہو گئی تو اب اس کی مرضی ہے اس خاتون کی کہ وہ جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ پھر خبردار انہیں شوہر کرنے سے نہ روکنا، اور اگر وہ شوہروں کے ساتھ نیک سلوک پر راضی ہو جائیں، ہاں اگر وہ دوبارہ اسی شوہر سے شادی کرنا چاہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، تو اگر وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی کرنا چاہے کسی اور سے تو ان کو خبردار مت روکیں۔ یہ اس طرز عمل کے خلاف تنبیہ ہے کہ لوگ عدت کے بعد نہ خود دوبارہ اس عورت سے عقد کرتے تھے اور نہ دوسرے کو عقد کرنے دیتے تھے کہ ہماری طلاق یافتہ دوسرے کے تصرف میں نہ رہے۔ قرآن مجید نے اس پابندی کو حرام قرار دے کر عورت کو اپنی پسند سے عقد کرنے کا اختیار دے دیا، اور اس طرح متعلقہ عورتوں کے بارے میں اولیاء کی ولایت کا خاتمہ کر دیا، جیسا کہ جب تک ایک کنواری لڑکی ہے تو اس کے لیے اس کا والد جو ہے وہ اس کا ولی سرپرست ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر ایک دفعہ شادی ہو گئی اور طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو پھر وہ اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہے، پھر وہ اپنی زندگی کی خود مختار ہے، وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔